میں بہت چھوٹا تھا اور ظاہر ہے گھرانہ ایسا تھا کہ عالموں سے تعلق تھا. میری والدہ صاحبہ ایک بہت بڑے عالم سے پڑھی ہوئی تھی اور وہ اپنے استاذ کا نام جب لیتی تھی یعنی استاد جی کہہ کر تو ایسا انداز ہوتا تھا جیسے نبی اور رسول کا نام لیا جا رہا. تو ہمیں نمازوں کے علاوہ یہ بھی کہا کرتی تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد بھاگتے ہوئے نہ آنا, وہاں بیٹھے رہنا کہ امام صاحب صاحب کیا کہتے ہیں, جب وہ اٹھ کر کے جا رہے اور پھر آپ جائیں, کس بات کی جلدی ہے آپ کو. سب بھائیوں کو کہتی تھی. تو عادت ایسی پختہ ہو گئی کہ پہلے سے جا کے بیٹھ جاتا تھا اور اخیر تک, جب تک امام صاحب میرے استاد بھی تھے بعض علوم میں, ابتدا میں بہت اچھے نیک خصلت سخی زمانہ بہادر جواد عالم تھے. خدا تعالیٰ ان کی قبر نور و سرور سے بھر دے. تو ایک اور بزرگ عالم آئے, وہ شاہ منصور بابا جی کہلاتے تھے. پورے علاقے کے استاد الاساتذہ ہو, استاد العالم اور محدث و مفسر ہو. ایک بزرگ سے ان کی محبت تھی, کبھی کبھی ان کے دیکھنے آ جاتے تھے. اور وہ بزرگ جو محلے کے تھے وہ حضرت صاحب سے ملنے کبھی کبھی ان کے گھر جاتے تھے. تو اس بزرگ سے ملنے وہ آئے تو انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی, عشاء کی نماز پڑھائی. گاؤں والوں کو پتہ چلا تمام علماء اور مسلمان عشاء کی نماز میں جمع ہو گئے. تو حضرت صاحب نے واعظ فرمایا, ہمیشہ واعظ فرماتے تھے, نماز بھی پڑھا دیتے تھے. اس واعظ میں انہوں نے یہ بات کہی کہ چاہیے تو ہمیں یہ کہ ہر رات کو سوتے وقت ایک قرآن شریف پڑھ کے پھر سو جائے. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا واہ بھائی یہ تو بڑا مشکل ہے. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے سب سے, تو ہمارے جیسے کمزوروں کو اور عاجزوں کو مہربانی کی اور فرمایا کہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 3 دفعہ پڑھ لیں, رات کو سوتے وقت ایک قرآن کا ثواب مل جائے. تو چھوٹی عمر بھی تھی اور اسکول وغیرہ بھی پڑھتا تھا, تو میں نے دونوں باتوں کے درمیان کوئی مناسبت نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن واعظ اخیر تک سنا اور حضرت صاحب کے دعا کے بعد میں اٹھ کے گھر گیا. والدہ سے کہا کہ پہلے یہ کہا اور اب یہ کہا. والدہ نے کہا جو انہوں نے کہا صحیح کہا ہے, اور آپ کو اس پر کوئی تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں. وہ عالم دین ہے, لاکھوں مسلمانوں کا استاد ہے. تو میں نے اس رات کو خواب دیکھا. حالانکہ میرا خیال یہ کہ میں پرائمری اور مڈل کے درمیان میں ہوں گا, 5ویں 6ٹھی جماعت یا 7ویں میں, کہ ایک عظیم مقام ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہا ہے اور ہر طرف سے لوگ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے کہ یہاں سے آؤ یہاں سے نہیں, ہر طرف سے اس طرح لوگ آ رہے ہیں. میں بھی بڑا مضبوط بیٹھ گیا کہ شکر ہے میں پہلے سے آیا ہوا ہوں. اور بڑی دنیا جمع ہوئی اور ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے ہمیشہ ہی جمع ہوتی رہے گی, یہ لوگ آنا ختم ہوں گے ہی نہیں. اتنے میں اعلان اس عالم دین کا ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ بیان کریں گے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے کوئی عذر ہوا. تو اس عالم نے وہی تقریر کی جس پر مجھے شبہ تھا.
اور فرمایا کہ ہم کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت ایک قرآن مجید پڑھ کے سوئے. اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو ایسا کرتے تھے، اور ہم بہت کمزور ہیں، تو اگر یہ نہ کر سکے تو سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر کے سوئے. آفرین، میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق میرے دل میں ڈال دی تھی. الحمدللہ. بعد میں دیکھا کہ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے کہ سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن، اور ترمذی شریف میں بھی ہے. امام ترمذی نے اس پر کلام کیا اور کہا کہ دیکھو ایک مقام اور مرتبہ تو پڑھنے کا ہے کہ پورا قرآن پڑھا جائے، جیسے ایک آدمی حج اور عمرہ کر لے، اور ایک مقام یہ ہے کہ ثواب پائے. تو امت کو تو ثواب بھی چاہیے نا، اصل تو اس کا نتیجہ ثواب ہے. جیسے اشراق کی 2 رکعت پڑھے ترمذی شریف میں، ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو بعض اوقات عمل بالاجر ہے، اور بعض اوقات اجر بلا عمل ہے. صرف ارادے اور عزم سے بھی اللہ تعالی اجر اور ثواب نصیب فرماتے ہیں. یا یوں کہیں کہ ہر بڑے عمل کا چھوٹا عمل قائم مقام ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید پڑھنا اول سے اخیر تک بہت بڑا عمل ہے. مسلمانوں کی خوش بختی ہے کہ ان میں اب بھی قرآن خوان موجود ہے. بیمار کی صحت شفا کے لیے قرآن مجید اکسیر ہے، تیر بہدف ہے. مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے قرآن مجید پڑھنا، ختم کرنا، دعا مانگنا تریاق ہے. دشمنوں کا دل نرم کرنا اور ان کو دوست بنانا، یا ان کے دشمنی کے زہر اور سینکیا سے بچنے کے لیے قرآن پڑھنا یا پڑھوانا مجرب اور مشاہد ہے. حل غرض دنیا کی ہر پیچیدگی، مصیبت اور مشکل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم پڑھنا اور قرآن کریم پڑھانا، یہ بہت بڑے اعمال میں سے ہے، اور اس کو چھوڑنا نہیں. کسی شیطان اور خناس کی باتیں نہ مانے. خناس اور شیطان آدمی کو ایمان سے اور قرآن سے دور کرتا ہے. جو انبیاء اور مرسلین کے لوگ ہیں وہ لوگوں کو ایمان کے بچانے اور قرآن کے قریب کرنے کی کوشش کریں گے. یہ فرق یاد رکھیں آپ، اچھے اور برے انسان.